الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کا ہمارا عنوان ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کہیں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کرو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے کیسے اپنے آپ کو مزین کیا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب آپ کا جو اخلاق ہے وہ عظیم ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورے کا پورا قرآن ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کریں، اقربا پروری کریں، خون کے رشتوں کی پہچان کریں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ قاطع، جو اپنے خون کے رشتوں سے بغیر کسی شرعی عذر کے قطع تعلقی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، آپ نے دعا کی تو فوراً جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں ایسا شخص موجود ہے جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، تو جب تک قطع تعلقی کرنے والا شخص کہیں موجود ہوگا دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یہی سبب ہے کہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دنیا ہوتی ہے، مگر دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اجتماعات میں تو شریک ہوتے ہیں اور خون کے رشتوں کی پہچان نہیں کرتے، ان سے قطع تعلقی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں عرش معلیٰ تک نہیں جاتی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس میں ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ایک صحابی اٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک خالہ تھی، میں بغیر کسی وجہ سے اسے میں نے قطع تعلقی کی ہوئی تھی، میں جا کے اس کو راضی کر کے آیا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور بشارت دی کہ جب سارے لوگ جو ہے وہ صلہ رحمی والے اکٹھے ہوں تو جو دعا کی جائے وہ عرش معلیٰ تک جاتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا من غشا فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہو سکتا یا ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کس کے لیے رحمت ہیں؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور سب کے لیے رسول ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ جتنے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں سارے لوگوں کا میں رسول ہوں۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ،
جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میں سب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا ہے، اپنے غلاموں کو یہ بتایا ہے کہ میری نقل کرنی ہے، میرے لیے میری جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو شخص محبوب علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرتا ہے، آپ علیہ السلام کی جو ہے فرمودات پر عمل کرتا ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، اس کی قبر بھی بہتر ہوتی ہے، اس کا حشر بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو نرم رکھا کریں اور معاف کرنا سیکھیں، اور معاف کرنے کی حکمتیں یہ ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے معاف کرنے کی جو حکمت بتائی ہے، آپ کے ہاں جب کوئی پروگرام ہوتا، عرس ہوتا، لوگ اکٹھے ہوتے تو وہاں پر لوگ جوتیاں چوری کر لیتے۔ جیسے عموماً یہ رواج ہوتا ہے کہ علاقے کے لوگ کہیں کوئی جو ہے فنکشن ہو، کوئی پروگرام اور روحانی اجتماع ہو تو وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ چلیں دور دراز سے لوگ آئیں گے تو ان کی جوتیاں اٹھا لیں گے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس پر ہر سال لوگ جوتیاں اٹھا لیتے تھے۔ تو ایک دن مریدین نے عرض کی حضور لوگ جوتیاں اٹھا لیتے ہیں، آپ نے فرمایا تم معاف کر دو، جتنا جوتیاں اٹھ چکی ہیں وہ بھی معاف کر دو، اور یہ کہو جو آئندہ آنے والے وقت میں اٹھائی جائیں گی وہ بھی ہم معاف کرتے ہیں۔ تو جب مریدین نے اپنے شیخ کے حکم پر عمل کیا تو پھر کیا ہوا کہ اگلے سال جب عرس ہوا تو کوئی ایک بھی جوتی نہیں اٹھائی گئی۔ لوگوں نے پوچھا حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی محبوب الہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ جب تم نے ان کو معاف کر دیا تو ان کے لیے وہ حرام جو تھا وہ حلال ہو گیا، اب حلال ان کے مقدر میں نہیں ہے تو وہ تمہاری جوتیاں کیسے چوری کر سکتے؟ یہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا خون، عزت، جان، مال دوسرے پر حرام ہے۔ تو جب کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اس پر اس بات پہ قادر ہی نہیں ہوتے کہ ان کے مال کو لوٹا جائے اور یا ان کا جو ہے نقصان پہنچایا جائے یا ان کو تکلیف دی جائے۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ نمونہ ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے اور عثمان بن طلحہ وہاں موجود تھا، اور اس وقت جو ہے نا کعبے کی جو چابی تھی ان کے پاس تھی۔ تو آپ نے اسے کہا کہ مجھے آپ چابی دیں اور میں کعبہ کے اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو طلحہ بن عثمان نے کہا کہ حضور میں چابی آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا مجھے جو ہے نا آج جی بھر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے دی جائے۔ اس نے کہا نہیں، آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت چابی میرے ہاتھ میں ہوگی یہ مکہ فتح ہو جائے گا، جس کو چاہوں گا چابی دے دوں گا۔ تو اس نے کہا اس وقت کیا قریش ذلیل ہو چکے ہوں گے کہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں جو ہے لوگوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت گزرتا گیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر واپسی جب مکے آئے تو 10,000 لشکر جرار آپ کے ساتھ تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پوچھا کہ کدھر ہے طلحہ بن عثمان، کدھر ہے؟ تو وہ آتے ہوئے لرزتے ہوئے قدم ان کے ڈگمگا رہے ہیں اور آ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، لہذا اس کریم ابن کریم ہے تو کریم جو ہے وہ کرم کے سوا اور کوئی سلوک نہیں کر سکتے، لہذا آپ مہربانی کریں کرم فرمائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چابی عطا فرمائی اور فرمایا کہ طلحہ بن عثمان یہ چابی آپ رکھ لیں، اور یہ چابی آپ کے پاس، پھر آپ کی اولاد کے پاس، قیامت تک آپ کی اولاد کے پاس رہے گی۔ یہ فیضان نبوت تھا جس کو آپ جو کچھ عطا فرما دیتے تو اس سے کوئی لے نہیں سکتا۔ جیسے قبیلہ بنی تمیم کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا حضور یہ زمین ہمارے ملک کر دیں، آپ نے لکھ کے دے دیا کہ یہ زمین آپ کی ہے۔ جب آپ نے لکھ کے دے دیا تو 500 سال بعد ایک خلیفہ وقت آیا، اس نے کہا وہ تو محبوب علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی حاکمیت تھی، لہٰذا اس کو واپس کر دیا جائے۔ اس وقت امام غزالی نے سب سے پہلے فتویٰ دیا، فرمایا وہ جو خلیفہ ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے فارغ ہے، اور جن مفتیوں نے یہ بات کہی ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے فارغ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا
फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका, महबूब वो मोमिन ही नहीं, तेरे रब की कसम वो मोमिन नहीं जो तुझे अपना हाकिम न मारे। जब तक खुदा की खुदाई है वहीं तक मुस्तफ़ा की हाकमियत भी है और मुस्तफ़ाई भी है। लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलाम जिसको जो अता कर दें वो क़यामत तक उन्हीं का मिल्क होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि आप इतना करीम हैं कि जब आप नमाज पढ़ा रहे होते तो बच्चों के रोने की आवाज़ आती तो जाने जाना जाने कैनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बच्चों के रोने की वजह से नमाज को मुख्तसर कर देते कि इस बच्चे को तकलीफ़ होगी, इसकी माँ बेचैन होगी। और लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। और ये मेरे आका अलैहिस्सलाम तो इतने अपने ग़ुलामों पर करम फरमाने वाले हैं, मेहरबानी फरमाने वाले हैं कि ग़ुलामों की तकलीफ़ मेरे आका के क़ल्ब नाज़िनी पर बोझ बनती है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि आज माशरे में जो बच्चियां जिंदा हैं, जो बच्ची जो है लोगों को आर महसूस होती थी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वजह इफ्तिखार बना दिया और फरमाया जो अपनी बेटियों की पैदाइश पर खुश होगा और अपनी बेटियों की परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहि सल्लम के ऐसे आशिक नहीं हुए, कोई किसी का इस तरह आशिक नहीं होता। मेरे आका अलैहि सल्लम इतने करीम हैं, इतना मोहब्बत करने वाले हैं। तो किसी ने पूछा बिलाल बताएं आप महबूब अलैहिस्सलाम के आशिक कैसे हुए हैं? तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि मैं उमैया बिन खल्फ के पास होता था और सारी रात उमैया बिन खल्फ मुझे सजाएं देता, मुझे मारता था और मेरी जो है ना कमीज़ उतार कर मुझे जो है वो मारा करता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि रात का वक्त था और मैं बैठा हुआ था, मुझे बुखार था, तो मैं रात को ना एक रज़ाई ओढ़ के सो गया। जैसे ही मैं रात को सोया तो उमैया बिन खल्फ आता है और उमैया बिन खल्फ ने मुझे जो है ना उठाया और उठा के मेरे कपड़े उतरवाए। सख्त सर्दी का मौसम था। एक छोटा सा तहमद बांध के मुझे कहने लगा कि ये सारी रात चक्की चलाओ। अब सर्दी का मौसम था, अब मैं सारी रात चक्की चला रहा हूँ। जो भी आता है कोई मेरा तमस्कुर उड़ाता है, कोई मेरा मजाक उड़ाता है, कोई मेरे ऊपर बातें करता है, फिक्रे कसता है। इतने में मैंने देखा जाने कैनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मुझे क्या खबर थी कि ये सैयदुल अंबिया है, मुझे क्या खबर थी ये सैयदुल मुरसलीन है, मुझे क्या खबर थी ये वजह तख्लीक कायनात है, मुझे क्या खबर थी कि ये तो वो शख्सियत हैं जिनके बारे में रब ने फरमाया महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर न करता। ये मुझे क्या खबर थी कि सारी कायनात बराती है, दुल्हा सिर्फ आप ही मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं। तो हज़रत बिलाल फरमाते हैं मैं वहीं बैठा चक्की चला रहा था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा बिलाल क्या हुआ है? मैंने कहा जो भी आता है मेरी जो है इस मायूसी की तरफ देखता है और मेरी बेसब्री की तरफ देखता है और मैं यहाँ पे बैठा ज़ारो कतार रो रहा हूँ और मेरा तमस्कुर उड़ा के चला जाता है। मुझे गम में मुब्तला देखकर मेरे गम का मदावा कोई भी नहीं करता। तो आप भी इसी तरह करेंगे? मैंने ये कहा, ये लफ्ज़ यकीनन बड़े सख्त थे। मैं भी उस वक्त एक आजमाइश और तकलीफ में बैठा था। सख्त सर्दी का मौसम था, चक्की चला रहा था। मेरे आका अलैहिस्सलाम चुप करके तशरीफ़ ले गए। तो थोड़ी देर गुजरी, आप गर्म दूध का प्याला लेके आते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ खजूरें और मुख्तलिफ चीज़ें डली हुई होती हैं जो मेरे अंदर के ज़ख्मों का मदावा करने के लिए बतौर दवाई महबूब अलैहिस्सलाम तैयार करके लाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल ये तुम नोश करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्ला वाले हाथों से मुझे दूध पिलाया। सिर्फ यहीं पे इतना करम नहीं किया, मुझे फरमाया बिलाल अब तुम जाके रज़ाई ओढ़ के सो जाओ। मेरे आका ने अपने इस नाजुक बदन से कमीज़ मुबारक उतारी और सारी रात मेरी जगह पे चक्की चलाते रहे। और मैंने जब ये देखा कि ये इतने जाने कैनात हैं, इतने जो है जाने रहमत हैं और इतने करीम हैं, इतना नरम दिल है, इतना जो है अल्लाह ताला ने इनको रऊफ़ और रहीम बना के भेजा है, लोगों पर इंसानों पर कितने ये करीम है, मखलूक खुदा से कितना मोहब्बत करने वाले हैं। तो मैं उस दिन से आपका आशिक हो गया और फिर मैं सारी ज़िंदगी महबूब अलैहिस्सलाम के दामन पनाह बेकस में रहा। तो ये इश्क इस तरह किसी को नहीं होता। इश्क तब होता है कि जब महबूब की तरफ से मोहब्बत अता होती है, महबूब की तरफ से इनायत होती है, इन महबूब की तरफ से जो मोहब्बत है वो वदीयत होती है। इस तरह इश्क के दर्जे जो हैं वो इंसान पाता रहता है। अज़ीज़ान मुहतरम, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने ख़ुद भी लोगों से मोहब्बत की और फिर अपने सहाबा को जो सिखाई उस पर दो बातें अर्ज़ करके गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। आज हमारा वैसे मौजू ये था कि मिसाली इंसान कैसे बन सकता है, लेकिन चूंकि बिजली आ भी रही है जा भी रही है तो फिर ये रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमने उसको कल पर रख लिया इंशाल्लाह। आइडियल मुस्लिम कैसे बनता है?
مثالی مسلمان کیسے بنتا ہے، اس پر انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال آج دو باتیں عرض کر کے ابھی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو بھی مخلوق خدا سے پیار کرنا سکھایا، جیسے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یتیم بچیاں تھیں، ان کے گھر میں جاتے خدمت کرتے اور ان کو دودھ دو کے پلایا کرتے تھے، اور جب جانا دنیا سے چلے گئے تو بچیاں آپس میں بیٹھی گفتگو کر رہی ہیں، اب تو خلیفہ جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے ہیں، اب تو وہ نہیں آئیں گے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو دروازہ جب کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جانشین رسول، سجادہ نشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنیوں کے پیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ نقش بندی کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہمارے پیر ہیں، ہمارا سلسلہ وہاں تک جاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اکیلے تمہارے پیر نہیں ہیں، جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں میرے آقا کے جانشین صدیق اکبر ہیں، ہم سب کے پیر ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہیں، بچیوں نے کہا حضور ہم نے کہا مصروف ہو جائیں گے، تو آپ نے قیمتی جملہ کہا جو آج کے حکمرانوں کے لیے مینار نور ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے جو میں تمہاری خدمت کرتا تھا وہ مجھ پر نفلی عبادت تھی، اب میں جو تمہاری خدمت کرنے آیا ہوں یہ مجھ پر فرض ہے۔ یہ کتنا قیمتی جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے ایک رجسٹر بنایا کہ فلاں بیوہ کی خدمت فلاں کرے گا، فلاں یتیم کی خدمت فلاں کرے گا، فلاں جو ہے غریب کے گھر میں آٹا یہ پہنچائے گا۔ اب رجسٹر کے اوپر نا خدمت، وہ جن کے گھر خدمت کرنی ہے ان کی بھی نام لکھا ہوا ہے، اور خدمت کرنے والوں کا بھی رجسٹر پہ نام لکھا ہوا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک میں نے وہ رجسٹر جب کھول کے دیکھا نا تو ایک نابینا تھی، بڑھیا تھی، بیوہ تھی، اس کی خدمت کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا کہ اس کا خدمت گار کون ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، اب میں رات کو جاؤں تو بڑھیا کہے میرے جو خدمت کرنے آتے وہ ابھی چلے گئے، صبح جاؤں تو وہ کہیں ابھی چلے گئے، میرے گھر میں پانی بھی بھر کے گئے، یہ صفائی بھی کر گئے، مجھے کھانا بھی کھلا کے چلے گئے۔ تو میں نے کہا اب میں نا ایک جگہ بیٹھ جاتا ہوں، رات کو چوکیدارا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ ہیں کون۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا نام ہی نہیں لکھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک چوک میں بیٹھ گیا چھپ کے، چہرہ چھپا کے، میں نے دیکھا رات کا پچھلا پہر ہے، ایک شخص نکیلے پتھروں پہ ننگے پاؤں آ رہا۔ اب تو کتنی سنگ مرمر لگی ہوئی ہیں، پتھر بھی ٹھنڈے ہیں، وہاں حجاز مقدسہ جائیں، اللہ کرے ہم سب کو اس رمضان مبارک کے صدقے حاضری نصیب ہو۔ تو اب تو وہ مسائل ہی نہیں ہیں، اب 1450 سال 1500 سال پیچھے چلے جائیں تو نکیلے پتھر، خاردار پتھر ہیں، پاؤں زخمی کرتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں آ رہے ہیں، چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا کوئی بندہ ہے اور چہرہ چھپایا، میں جب قریب گیا میں نے کہا اپنے چہرے سے کپڑا ہٹائے، جب کپڑا ہٹایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تڑپ گیا، میرے آنسو جاری ہو گئے، آنسو روا ہو گئے۔ میں نے کہا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جوتی کیوں نہیں پہنی؟ اب آپ نے دو باتیں کی بڑی قیمتی۔ آپ نے فرمایا میری جو جوتی ہے نا اس کے نیچے لگی ہوئی ہے لکڑی، اور جب میں وہ پہن کے چلتا ہوں تو زمین پکی ہے، یہ آواز آتی ہے، تو میں نے کہا میری جوتی کی آواز سے سوئے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اتنا کریم، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نیکی کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو یہ میری جوتی کی آواز میری نیکی کو، نفل عبادت کو ضائع نہ کر دے۔ نیکی کا اعلان کرنے سے وہ نیکی ظاہر ہو جاتی ہے، نفل عبادت کا اعلان ہو تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمارا تو یہ رواج ہے کوئی سعودی عرب چلا جائے وہ صحیح ہم نے آپ کے لیے دعا کر دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے آپ پس پشت دعا کریں، سیدھی عرش معلیٰ پر جاتی ہے۔ یہ رواج مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پیروں کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ، بس نذرانے لے کے گھٹنے کے نیچے اور ہاتھ اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، دعا وہ ہوتی ہے کسی مسلمان بھائی کے پس پشت دعا کی جائے، اس کے سامنے اس کو بتانے کے لیے نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک یہ مینار نور ہمیں عطا فرمایا، اس کی روشنی دی، محبت اسلام کی، اطاعت اسلام کی، قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمیں عطا فرمایا کہ جس کے ساتھ نیکی کرنی اخبار میں نہیں چھپانا۔ صدیق اکبر کا مشرب کیا تھا کہ نیکی کر کے چھپنا ہے، چھپنا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، نیکی بھی کم اور پھر
وہ چھپتے نہیں چھپتے ہیں، کبھی ٹی وی پہ آ رہے ہیں، کبھی اخبار پہ آ رہے ہیں، لوگوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، لینے لگی ہوتے جی فلاں مخدوم صاحب نے، فلاں پیر صاحب نے، فلاں ایم پی ایم نے، فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا ہے، یہ پانی کی ٹوٹی لگوا دی ہے، یہ جی فلاں کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تماشا بناتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرب کیا تھا؟ ان کا مشرب یہ ہے کہ چھپنا ہے، چھپنا نہیں، نہ اخباروں میں چھپنا ہے، نہ ٹی وی پہ چھپنا ہے، نیکی کو چھپانا ہے۔ تو ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض لیا اور ہمیں بتایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں عرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔